مجھے کیوس بھی بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، مجھے معاملات بھی خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، مجھے چیزیں بھی الجھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. یہ نومبر ختم بعد میں ہوگا، چیزیں پہلے بدلنی شروع ہو جائیں گی. یو ول سی اٹ کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ پی ٹی آئی کے کفارہ دینے میں کامیاب. بہت سی وہ طاقتیں جو پی ٹی آئی کو توڑنے میں بڑی متحرک ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالقدیر. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں حیدر جعفری صاحب، اسٹرالوجر ہیں، علم الاعداد کے ماہر ہیں، روحانی علم بھی رکھتے ہیں. جعفری صاحب سے آج کچھ سیاسی باتیں ہیں، اور سیاسی باتوں میں اگر عمران خان کی بات نہ ہو تو پھر یہ کیسی سیاست، کیسا وہ کیا کہتے ہیں کہ کیسی سیاست اور کیسے بیانات اور کیسے کیا کچھ. اسی حوالے سے آج جعفری صاحب سے پوچھیں گے جی ڈیل کی باتیں چل رہی ہیں. عمران خان صاحب نے ان کی تردید کر دی کہ جی ڈیل کوئی نہیں ہے. ڈیل کیونکہ عمران صاحب کا جو مینڈیٹ ہے اس پر مانا نہیں جا رہا. عمران خان صاحب کے لیے چھوٹا دروازہ کھلا ہے کہ جی وہ اگر باتیں مان کے باہر آ جائیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں آتے تو وہ اندر ہی رہیں گے، کیونکہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میں بڑے دروازے سے ہی آؤں گا، اور بڑے دروازے سے ان کا جو مینڈیٹ ہے کہ جی کیسز میرے جو کارکنان ہیں ان کے اوپر کیسز ختم کیے جائیں، اور جو صحیح بات ہے اس پر میں باہر آنا چاہوں گا، کیونکہ حق بات پر ہی باہر آنا بنتا ہے، اس طرح نہیں آتا. اور دوسرا علی امین گنڈا پور صاحب کی بات کریں تو علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا ہے کہ جی کفن باندھ کر باہر نکلیں گے اس باری احتجاج کے لیے، اور اگر واپسی کا کیا کہتے ہیں جی، انہوں نے کہا ہے جی گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی جنازہ پڑھا دینا ہم واپس نہیں آئیں گے. اتنا سخت احتجاج کی کال ہے کہ جی اب یہ احتجاج کیا فائنل احتجاج ہوگا، اس کے بعد عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی اپنی پوزیشن لینے میں کامیاب ہو جائے گی. کیا یہ احتجاج کامیاب ہوگا؟ اور خان صاحب کے حوالے سے اگر بات کریں تو عمران خان صاحب کے کمرے کی بجلی 5 دن تک بند کر دی گئی، اور سجدہ کرنے کی جگہ بھی نظر نہیں آ رہی تھی. ملک کو آگے لے کر جانا چاہتا ہے تو بانی پی ٹی آئی کو کیا رہا ہونا پڑے گا؟ اس حوالے سے آپ جعفری صاحب سے پوچھیں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام بھائی. سر کیسے ہیں؟ مالک کا بے انتہا کرم ہے، کروڑ کروڑ شکر ہے سر. سر خان صاحب کا جو بیان آیا کہ جی کوئی ڈیل نہیں ہو رہی اور میں نے کوئی ڈیل کریں گے بھی نہیں، آئے کہ کسی ڈیل کے نتیجے میں باہر نہیں آئیں گے، یہ پکی بات ہے. جتنی اللہ نے ان کو انرجی دی ہوئی ہے، اور دیکھیں ایک چیز میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ اللہ نے جس سے کام لینا ہو نا اس کی ٹریننگ بھی بڑی سخت ہوتی ہے. مختلف ادوار میں ہم نے یہ دیکھا کہ لوگ اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے جنگلوں میں چلے جاتے تھے، یکسوئی سے اللہ کو یاد کر سکیں. بالکل. اندھیروں میں، تاریکیوں میں، غاروں کے اندر چھپ کے، تو اللہ اس کو جو ہے وہ جنگلوں میں نہیں لے گیا، جیلوں میں لے گیا. بالکل. اس اندھیرے کی یکسوئی، اس انرجی کو آپ اگر صرف امیجن کرنے کی کوشش کریں تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ آئی کے وہاں سے بن کے کیا نکلے گا. آپ نہیں اس کو روک سکتے. بڑا مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے. سر چھوٹے چھوٹے ٹارچر کے ہوتا ہے، وہ اس طرح 5 دن کے لیے بجلی بند، سجدے کی جگہ بھی نظر نہیں آ رہی، تو وہ خان صاحب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں میں چھوٹے دروازے کے بجائے بڑے دروازے سے باہر آؤں گا. ایسے ہی ہے، انہوں نے آنا ہی آنا ہے سر، اور یہ چیزیں اسی طرف جا رہی ہیں. حالات کیوس بڑھے گا، اور میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ کوئی مس ایڈونچر، کوئی ایسی چیز ہوگی جس کے بعد یہ ساری چیزیں ٹریگر کر جائیں گی، پھر روکنا ممکن نہیں رہے گا، اور یہ اسی طرف جانا ہے. میں بار بار ایک عرض کر رہا ہوں کہ مجھے لگتا ہے نومبر میں پولیٹیکل سٹیبلٹی آ جائے گی، اور پولیٹیکل سٹیبلٹی ایک ہی آدمی کا نام ہے، اور اس نے آ جانا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ چیزیں اسی طرف جا رہی ہیں. حالات جس طرف جا رہے ہیں وہ کوئی اچھا سائن نہیں ہے. ٹکراؤ ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات امن کے لیے بھی ٹکراؤ ضروری ہو جاتا ہے. بالکل. تو مجھے لگتا ہے کہ اس طرف حالات جا رہے ہیں. پاکستان کا ذائچہ بہت سٹرونگ ہو رہا ہے، آئی کے کا ذائچہ بہت سٹرونگ ہو رہا ہے، اور آئی کے کو باہر سے مدد ضرور ملے گی، لیکن آئی کے نے لوکل ایجیٹیشن یا لوکل سٹرینتھ کے ساتھ باہر آنا ہے. وہ ٹرمپ نے آ کے جیل کا دروازہ نہیں کھولنا. سر وہ ٹرمپ کی اگر دیکھ لیں تو کیا کہتے ہیں مفاد کی سیاست ہوگی کہ جی سر امریکن سر میں وہ ایک ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، ان کے جو ہے ویڈیو میں بھی ان کو کہہ رہا تھا کہ ٹرمپ فیصل آباد سے نہیں جمے ہیں، وہ امریکن ہے.
بالکل انہیں ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਫਾਦ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ. بالکل لیکن ٹھیک ہے, اٹس اوکے. جس طرح چیزیں چل رہی ہیں, جس طرح کے حالات بن رہے ہیں, چیزیں بدل رہی ہیں اور بدلیں گی اور بدلتی رہیں گی. مجھے نہیں لگتا کہ یہ ایسی چیزیں کوئی معاملات ہو سکتے ہیں کہ یہ چیزیں اتنے سکون سے اور اتنی آسانی سے ٹرانزٹ ہو جائیں. نہیں, اس میں سکون کا ایلیمنٹ نظر نہیں آ رہا. مجھے کیوس بھی بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے, مجھے معاملات بھی خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, مجھے چیزیں بھی الجھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. سر آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ 3 ذائقے میں دیکھتا ہوں, پہلے 2 دیکھتا تھا. آئی کے پاکستان ارشد شریف کے قاتل اور اس کے سہولت کار مجھے بچتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. عمران خان کے دور میں ان کو انصاف ملے گا؟ مجھے لگتا ہے مل جائے گا. ارشد شریف کی والدہ کے جو اعداد ہے نا, مطلب ارشد شریف کے ذائچے میں جو ان کا مدر نیم, سر وہ کوئی بہت روحانی خاتون ہے. کوئی اللہ نے نا کو بہت نزدیک ہو کے ان کی سنی ہے. دنیا دیکھے گی کیا ہوتا ہے. ارشد شریف, میں بار بار کہتا ہوں, مجھے کسی بندہ کو مجھے ملے نہ ملے, مجھے اس کا کوئی ریگریٹ ہی نہیں ہے, پار ہی نہیں ہے. اس بندے کے زندگی میں نہ ملنے کا مجھے ریگریٹ ہے, کیونکہ میں نے اس کی شہادت کے بعد اس کا ذائچہ دیکھا ہے. ہی از دا مین. وہ ہو ارشد شریف. اور دوسرا آئی کے, تیسرا پاکستان کا رائز آ گیا ہے, پاکستان کا رائز بن رہا ہے, اور پاکستان کا رائز جو ہے وہ دنیا دیکھے گی. یہ نومبر کے ختم ہوتے ہوتے یو ول سی کہ قدم بڑھنا شروع ہو جائیں گے. یہ نومبر ختم بعد میں ہوگا, چیزیں پہلے بدلنی شروع ہو جائیں گی. یو ول سی اٹ. یعنی کہ نومبر انقلاب لے کے آ رہا ہے. مجھے لگتا ہے کچھ نہ کچھ ہوگا, اور یہ سارے خطوں میں ہوگا, یہ اس ایک میں نہیں ہوتا. نومبر کو 3 حصوں میں اگر ڈیوائیڈ کریں, پہلے, دوسرے اور تیسرے حصے میں, اس کو 2 حصوں میں کر لیں. پہلے چلیں 15 2 دن حصوں اور میں. دوسرے اگلے 15 دن. ٹھیک ہے. تو پہلے 15 دن میں کوئی چیزیں شروع ہوں گی اور آخری 15 دن تک وہ کنکلوڈ ہو جائیں گی. یعنی کہ آنے یہ 15 دن بہت وہ ہیں. مجھے لگتا ہے کوئی بہت اہم ہے. نہ کوئی کیوس, کوئی نہ کوئی چیز شروع ہو جائے گی, اور یہ فرسٹ ویک سے شروع ہو جائے گی. سر کیوس کی تو آپ نے بات کی ہے. اب گلیمین گنڈا پور صاحب کا بڑا اہم بیان آیا ہے. وہ کہتے ہیں جی سر پہ کفن باندھ کے نکلیں گے, سر جنازہ پڑھا دینا. میں نے عرض کیا ایک اور دوست کے ساتھ, جو آپ ان کے ساتھ میرے اور آپ کے کامن فرینڈ ہیں, ان کے ساتھ ویڈیو کرتے ہوئے میں نے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ پی ٹی آئی کے کفارہ دینے میں کامیاب ہو جائیں, جو ان کی غلطیوں کی وجہ سے چیزوں کو نقصان ہوا ہے, جو ان کے غلط فیصلوں کی وجہ سے چیزوں کو نقصان ہوا ہے, وہ اس کا کفارہ دینے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. بالکل. اچھا سر, اگر یہ احتجاج شروع ہوتا ہے تو اس کو علی امین گنڈا پور صاحب اور اس کے ساتھ شیر افضل مروت صاحب اس کو لیڈ کرتے لگے. دیکھیں, مجھے بہت ساری چیزوں میں نا رفٹس بنتے ہوئے پی ٹی آئی کے اندر نظر آ رہے ہیں. اور اگر ابھی آنے والے 1-2 مہینے میں پی ٹی آئی کے الیکشن ہوتے ہیں نا, تو بہت سی وہ طاقتیں جو پی ٹی آئی کو توڑنے میں بڑی متحرک ہیں, وہ ان کے الیکشن کو مینیپولیٹ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. مجھے یہ بھی لگ رہا ہے کہ کچھ وہ لوگ جو ہے وہ یہاں پر جو ہے الیکشنز میں آنے کی کوشش کریں گے, جو پہلے پارٹی چھوڑ گئے, اور ان کو پھر پرپزلی لایا جائے گا. انٹرا پارٹی الیکشن کی بات کر رہا ہوں. مجھے بہت تیزی سے یہ چیزیں اس طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. پارٹی کے اندر بھی رفٹس بن رہے ہیں, لیکن مجھے یہ نہیں ہو رہا کہ پارٹی ٹوٹ جائے گی یا کمزور ہو جائے گی یا کچھ ہوگی. پارٹی اسٹرانگ ہو رہی ہے, اور آئی کے جو ہے وہ بہت ہی اسٹرانگ ہو رہے ہیں. چیزیں ابھی آپ کو الجھتی ہوئی بھی اور سلجھتی ہوئی بھی دونوں نظر آئیں گی. روحانی طاقتیں اثر دکھائیں گی. سر روحانی طاقتیں کسی ایک بندے کی طرف تھوڑی ہوتی ہیں. روحانی طاقتیں اللہ کی مرضی سے ہوتی ہیں. جس سے بھی اللہ نے کام لینا ہو, خواہ وہ مچھر ہی کیوں نہ ہو, خواہ وہ ابابیل ہی کیوں نہ ہو. ابابیلوں کے پاس روحانی طاقت تھی تو انہوں نے ہاتھیوں کا برکس نکال دیا تھا نا. بالکل. مچھر کے پاس روحانی طاقت تھی تو اس نے نمرود کو مار دیا تھا نا. لیکن ایک چیز سمجھیے گا, روحانی طاقت کا مطلب جو ہم لوگ لیتے ہیں نا کہ روحانی طاقت آ گئی تو سارا کچھ ہی ہوندا رہے گا. نو, یعنی مچھر نے نمرود کو مار دیا, اس کے بعد کبھی کسی مچھر نے یہ کلیم کیا ہو کہ ہم نے ایک نمرود مار لیا, ہم باقی بھی مار لیں گے. ابابیلوں نے ہاتھیوں کا لشکر مار دیا تھا, پھر اس کے بعد کبھی ابابیلوں نے یہ کلیم کیا ہو کہ ہمارے ساتھ روحانی طاقت تھی, ہم نے ہاتھی مار لیے, اب آگے بھی مار لیں گے. نہیں سر,
کردار میٹر کرتا ہے. اللہ آپ کو ایک میدان میں جتوا دیتا ہے, پھر اس کے بعد آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے اس جیت کو برقرار رکھنا. بالکل بالکل. تو جیت تو مل جائے گی, آگے آپ کا کام ہے. دا ٹائم از کمنگ, اور وہ ایسا ٹائم ہے کہ جو دنیا دیکھے گی ہوتا کیا ہے. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ. سلام پاکستان.